اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میرا تعارف علامہ صاحبزادہ سید کامران چشتی فرزند اکبر جناب سید سرور چشتی صاحب خادم خاک نشین مستانہ عالیہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے اور بخوب واقف ہے کہ چند دنوں پہلے ہم نے الائے کلمت الحق احقاق الحق و ابطال الباطل کیا اور بنو امیہ کے حامیین اور ان کے تائیدین کے خلاف پرچم حق بلند کر کے ویڈیوز اور تحریر ریلیز کی، جو کہ میرے یوٹیوب پر موجود ہیں اور آپ کی واٹس ایپ پر پہنچ چکی ہوں۔ آپ نے بغور ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہم نے پوری کوشش کے ساتھ علمی گفتگو کری اور لوگوں کی طرف اس کو پیش کیا، آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، لیکن بقول سعدی شیرازی صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت طالح ترا طالح کنت کہ اچھوں کی بہتر لوگوں کی صحبتیں جو ہوتی ہیں انسان کو بہتر بناتی ہیں، برے اور بدبخت لوگوں کی جو صحبتیں ہوتی ہیں ان کی مجلسیں ہوتی ہیں انسان کو برا بناتی ہیں۔ جو کہ یہ لوگ بنو امیہ کی مجلس رکھتے ہیں، بنو امیہ کے حامی ہیں، بنو امیہ کے ناصر ہیں، بنو امیہ کی منقبت پڑھتے ہیں، امیر شام کی منقبت پڑھتے ہیں، تو ان کے اندر بھی وہی صحبت وہی اثر پیدا ہو گیا ہے۔ ایک عرصے دراز سے ہمارے ہم سادات پر یہ برے الزام لگاتے آ رہے ہیں، کبھی ہم کو بد مذہب کہتے ہیں، کبھی گمراہ کہتے ہیں، کبھی صلح کلی کہتے ہیں، کبھی ہم کو فاسق کہتے ہیں، کبھی کافر کہہ دے رہے ہیں، کبھی فاجر کہہ دے رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ بھائی ہم نے تو ویڈیوز بھی پیش کری، تحریریں بھی لکھی اور جتنے بھی حوالے ہم نے یا جتنے بھی استدلال اس میں کیے ہیں وہ تمام اہل سنت والجماعت کی معتبر کتبوں سے کیے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ تم لوگ ہم کو جواب دو علمی انداز میں، استدلال کے طور پر، وہ تو ہو نہ سکا اور برے الفاظوں میں تم نے جو ہمارے طرف لان تان کیا، سادات کو برا بھلا کہا ہے، تم یہ بھول چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہماری مودت اور محبت فرض کر دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول مبارک میں ہمارے اوپر جو حکم آئے ہیں، ہمارے حقوق آئے ہیں، وہ تم سب بھول چکے ہو۔ سب بھولنے کے بعد تم جو ہے ہمارے سے اختلاف کرنا ہے تو علمی کی اختلاف کیجئے۔ ہم نے تو کسی کو لان تان نہیں کری، ہم نے تو کسی کو فاسق فاجر نہیں کہا، ہم نے تو کسی کو سنیت سے بات نہیں کہا۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ہمارے سادات ہوتے ہوئے آپ لوگ ادب کا دامن چھوڑے جا رہے ہیں؟ چلے کوئی بات نہیں، آپ ادب بھولیں تو بھولیں، قرآن کی آیاتیں اہل بیت اور مودت اہل بیت میں یاد ہو نہ ہو، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہو نہ ہو، اپنے امام، اپنے مسلک کے پیشوا، اپنی فکر کے پیشوا، کیونکہ تم دوسروں پر اپنی فکر جاڑنا چاہتے ہو۔ جو تمہاری فکر سے اختلاف کرتا ہے، کسی بات میں علمی نظر رکھتا ہے تو تم اس کو فوراً بد مذہب قرار دیتے ہو۔ تمہاری عادت ہے اور یہی خوارج کی بھی عادت ہے۔ تو میں تمہارے مسلک کے امام جن کے چھتر چھایا کے اندر تم لوگ روٹی روزی کما رہے ہو، ان کی کتاب سے میں سادات کے اوپر جو تعظیم کا حکم آیا ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس فتاوی رضویہ کا 22واں جلد ہے، مرکز اہل سنت برکات رضا، امام احمد رضا روڈ، پوربندر، گجرات سے چھپا ہے۔ یہ کتاب کی شکل ہے، دیکھیے۔ اور سادات کی تعظیم پر جو حکم انہوں نے بحث اور فتویٰ دیا ہے وہ اس رسالے کے تحت ہے، ابر المقال فی قبلۃ الاجلال، یعنی غوثہ تعظیمی کا یہ رسالہ ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 420 پر سادات کرام کی تعظیم لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں کو ملاحظہ کرا دوں کہ اس میں سادات کرام پر انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا حکم نازل ہوا ہے۔ یہ کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ فاضل بریلی سے پوچھا کہ اگر کوئی سیدوں کو کلمات بے ادبانہ کہا کرتے ہیں اور ان کے مراتب کو خیال نہیں کرتے بلکہ کلمہ تحقیر آمیز کہہ بیٹھتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ یعنی آپ لوگوں کا کیا حکم ہے، یہ شخص پوچھ رہا ہے۔
استفتاء کر رہا ہے فاضل بریلوی سے، تو آپ کہتے ہیں کہ سادات کرام کی تعظیم فرض ہے۔ فرض اس بنیاد پر ہے کہ نص قطعی سے ثابت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، فرضیت کا حکم ہے، سبحان اللہ، اور تم لوگ سادات کرام کی تحقیر کر رہے ہو، فرض سے دور جا رہے ہو۔ آگے چل کے جو روایت کر رہے ہیں وہی سنو کہ سادات کو جو برا بھلا کہے، سادات پر جو لعن طعن کرے، اس کا حکم کیا ہے حدیث شریف سے۔ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم سے روایت ہے، اور دیلمی کی روایت ہے، اس میں نقل کرتے ہیں من لم یعرف حق اطرتی والانصار والعرب فہو لأحد الثلاث اما منافقا واما للزنیہ واما لغیر الطہور۔ میں لفظ بلفظ جو فاضل بریلی نے لکھے وہی ترجمہ کروں گا، میرے کہنے سے آپ نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا جو میری اولاد اور انصار اور عرب کو نہ پہچانے وہ تین علتوں سے خالی نہیں، یا تو منافق ہے، یا حرامی ہے، یا حیضی بچہ ہے۔ یہ بیہقی کے الفاظ ہیں جو روایت کی ہے، یہ دیکھیے الفاظ، یہ کتاب، یہ تحریک۔ یا تو وہ منافق جو سید کو برا کہے، یا وہ حرامی، یا وہ بچہ جو ہے زنا سے پیدا ہوا۔ تو آپ لوگ اپنے لیے کیا حکم رکھیں گے؟ یہ سب سننے کے بعد بھی سادات کرام کو برا کہیں گے یا ان کی تعظیم کریں گے، یا جو اختلاف ہے اس میں ادب کو برقرار رکھیں گے؟ آگے چل کے کہتے ہیں سادات کرام کے لیے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، کہ محبت آل اطہار کے بارے میں متواتر حدیث ہے، بلکہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اللہ صلی اللہ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور آگے کہتے ہیں، یہ فاضل بریلی کے الفاظ ہیں، ان کی محبت کی الحمدللہ تعالی مسلمان کا دین ہے، اور اس سے محروم ناسبی خارجی جہنمی ہیں، العیاذ باللہ۔ یعنی گویا آپ جو بغض و عداوت ہم سے رکھ رہے ہیں، وہ خدا جانے کس بنیاد پر آپ ہم سے بغض و تعصب رکھ رہے ہیں۔ تو اس میں حکم تو یہی ہے آپ لوگوں کا، یا تو منافق ہوئے، یا تو خارج، یا تو منافق ہوئے، یا حرامی ہوئے، یا زنا سے پیدا شدہ اولاد۔ حرامی تو وہی حکم ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ اگر عالم سید ہو، یا سید اگر عالم ہو تو بہت خوب بات ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ نور علی نور ہے، کہ سید تو تھا ہی نور، اور اس کے اوپر اس نے علم نور یعنی شریعت دین حاصل کیا، وہ بھی نور۔ یہ دیکھیے فاضل بریلی کیا، یعنی سادات کرام کا حکم فاضل بریلی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ عالم دین ہو، جاہل کی تعظیم بھی واجب ہے، لیکن اگر عالم ہو جائے تو وہ عالم نور علی نور ہے۔ سادات کرام کی تعظیم ہمیشہ واجب رہے گی، یہاں تک کہ بد مذہبی حد کفر نہ پہنچ جائے، حد کفر نہ پہنچ جائے۔ تو اتنا مجھے بتائیے کہ میں نے جن لوگوں کے تذکرے آپ لوگوں کے سامنے کرے، یا جن لوگوں کی تاریخ حقائق آپ لوگوں کے سامنے بیان کرے، کیا وہ اہل سنت والجماعت کی معتبر کتب اور سنن اور احادیث کے حدیث صحیحہ کے مجموعہ سے میں نے آپ لوگوں کے حوالے نہ کیے؟ پھر ان شخصیات کا کیا انجام ہوگا جو سادات کرام کے جد، سادات کرام کے اجداد پر لعن طعن کرتے رہے، برسوں ان کے ساتھ قتل و غارت بری کرتے رہے، ان کے ساتھ قتال کرتے رہے، جنگ و جدال کرتے رہے، ان کی خونی ریزی کری، حق کو پامال کیا، تو ان پر یہ حقوق لازم نہیں ہوں گے، ان پر یہ احکام لازم نہیں ہوں گے؟ کیا وہ فاضل بریلی کے کہے ہوئے الفاظ کہ جو یا تو ان سے بغض رکھنے والا، یا تو منافق ہے، بد نسب ہے، حرامی ہے، زانی ہے، زنا سے پیدا ہوا بچہ ہے، تو وہ لوگوں پر یہ سب چیزیں طاری نہیں ہوں گی، ثابت نہیں ہوں گی؟ آپ لوگوں نے کیونکہ ان کی مجلسیں اور ان کی ماننے والے علماء کو مان رکھا ہے، اسی لیے تم سادات تعظیم سادات کو بھول چکے ہو، اور فتاوی رضویہ میں تعظیم سادات بار بار گاہ گاہ جگہ جگہ پر آتی رہی ہے۔
آگے چل کر کہتے ہیں ہاں سچے محبان اہل بیت کرام کے لیے روز قیامت نعمتیں برکتیں راحتیں ہیں کہ طبرانی کی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے الزموا مودتنا اہل بیت فانه من لقی اللہ وهو يودون دخل الجنہ بشفاعتنا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفۃ الحق. یعنی ہماری مودت ہماری محبت کو پکڑ کے رکھو، اس کا سہارا بنا کے رکھو اپنے آپ کے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا روز محشر تو وہ جنت میں ہماری مودت ہماری شفاعت کی بنیاد پر داخل ہوگا. لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفۃ حقنا. اگر وہ ہمارے حقوق کو پامال کرتا رہا، ہمارے حقوق سے کھیلتا رہا، ہمارے خون بہاتا رہا تو اس کے اعمال کام نہیں آئیں گے، اس کے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے. ہاں ہمارے حق کو برقرار رکھا، لازم رکھا اپنے اوپر، اور ہماری محبت اور مودت وہ جس طرح قرآن و حدیث میں اور میرے قول میں موجود ہے اس طرح ادا کرتے رہے تو ان کے عمل بھی ان کے کام آئیں گے. یہ حدیث شریف طبرانی فتاوی رضویہ میں. آپ مجھے اتنا بتا دیں کیا میں نے کوئی غلط بات کی تھی؟ میں نے تو فقط اتنا کہا تھا کہ سید ہوتے ہوئے، عالم دین ہوتے ہوئے تم لوگوں نے بغض و عداوت پھیلایا اور تم لوگوں نے وہ مسئلہ چھیڑا جس پر سکوت رکھنا واجب تھا. تم نے فضائل و مناقب بیان کیے، تم سادات کی تعظیم بھول گئے ان بنو امیہ کے چکر میں جو خود گرفتار ہے اس مسئلے میں، جو خود سادات کی تعظیم بھولے ہوئے تھے. اب میں دعوت اسلامی اور الیاس طارق صاحب سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سادات آل رسول پر یہ فتویٰ لگا رہے ہیں، یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے نسب پر فخر نہ کریں، اپنے نسب پر خوش نہ ہو، اپنے نسب پر غرور نہ کریں. الیاذ باللہ ہمیں اپنے نسب پر غرور نہیں ہے، فخر ضرور ہے. ہماری گردنیں اونچی اس بنیاد پر رہیں گی ہمیشہ کہ ہمارا خون کا تعلق، ہمارا نسب، ہماری قرابت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے. اور آپ یہ بات غلط کہتے ہیں، اس جملے کو درست فرمائیے اور حقیقت کو جانیے، کیونکہ آپ نے حقیقت ابھی تک نہیں جانی، صرف روایتوں سے کام لیا ہے. آپ اچھے علماء و مشائخ کے درمیان نہیں بیٹھے، حق پرستوں کے درمیان نہیں بیٹھے، علی والوں کی محفل میں نہیں بیٹھے. تم نے یہ بات کہی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ تو سادات کے بھی سردار ہیں، تو تم نے یہ بات کہہ کے ایک بات تو ختم کر دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تحریر حسین علیہ السلام سے لکھوائی تھی کہ روز قیامت یہ غلامی کا ثبوت رہے گا آپ کے جد کے سامنے. روز قیامت عمر فاروق یہ بتانے لائق رہے گا کہ آپ کے در کا غلام ہے. یہ بات تو آپ نے یہ کہہ کے باطل کر ڈالی. عمر کہتے ہیں میں غلام آل نبی کا، آپ کہتے ہیں عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کے غلام آل نبی. کتنی الگ بات آپ کرتے ہیں، آپ ان کے عقیدے سے ہٹ رہے ہیں. حضرت حضور مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ غدیر خم میں کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تمام اصحاب رسول موجود تھے کہ نہیں تھے؟ من کنت مولا فاز علی مولا، میں جس کا سردار علی اس کے سردار ہے. تو اس میں تمام تر صحابہ موجود تھے نہیں تھے؟ انصار و مہاجرین کا جمع غفیر تھا نہیں تھا؟ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما تھے کہ نہیں تھے؟ سب سے پہلے مبارکباد دینے کے لیے کون آیا؟ مہما علی ابن ابی طالب انت مولا یا مولا کل مسلمین و مسلمات. مبارک ہو مولا، مبارک علی، تم آج سے تمام مسلمانوں کے جانوں کے مولا، ان کے سردار تو ہو ہی، ہماری بھی جانوں کے سردار ہو، ہماری بھی نفوس کے سردار ہو. سیادت، شرافت، قربت، اشرفیت اور مشیخیت اور سرداری یہ صرف خاندان رسول پر ہے، خاندان رسول کا خاصہ ہے. اس زمرے میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف خاندان رسول کا خاصہ ہے.
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی بنیاد پر پوری امت مسلمہ کے سردار ہیں، اور حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آل نبی کے سردار کوئی نہیں ہو سکتا، آل نبی سب لوگوں کے سردار ہیں، پوری امت کے سردار ہیں۔ اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ کو ہونا چاہیے۔ اور ہم بھی آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جو حضرات کل تک ہاتھ چومنے آتے تھے، کل تک دست بوسی کرتے تھے، کل تک مریدی لیتے تھے سادات سے، آج وہ خود سادات کی جگہ پر بیٹھ کر پیری مریدی کر رہے ہیں، اور وہ بھی بے علم ہو کر، اور وہ بھی وہ لوگ جو تجار ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے آپ اپنی تجارتوں میں دھیان دیجئے، آپ اپنے اور دیگر فلاحی کاموں میں دھیان دیجئے، دوسرے اعمال کیجئے جو نیک اعمال ہیں۔ یہ پیری مریدی، یہ علم و عمل، یہ سادات کی جگہ، یہ مشائخ و اسلام کا مقام، یا آپ لوگ جو ہے اس سے تھوڑا دور ہی رہیے، اور سادات کرام کے بارگاہ کے اور در کے کتے اور ان کے در کے دربان بن کے رہیں، تو آپ لوگوں کی بقول احمد اللہ خان صاحب فاضل بریلوی آپ لوگوں کی نجات ہے، آپ لوگوں کی شفاعت ہے۔ ورنہ جتنے عمل آپ کر رہے ہیں، یہ میلاد ہو، تبرک ہو، قبروں پہ جانا ہو، فاتحہ ہو، لنگر ہو، یہ سب منہ پر مار کیے جائیں گے اگر سادات کرام کی تعظیم تم نے لازم نہیں کری اپنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا زمرہ علی میں اور آل علی میں روز قیامت ان کے ساتھ ہم لوگ اٹھائے جائیں، اور جو یہ لوگ بنو امیہ کی تائید کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ روز قیامت یہ لوگ بنو امیہ کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔